حکومت میں شامل منتخب نمائندے عوام کا خون چوس رہے ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کے تحت مہنگائی کے خلاف احتجاج، شرکاء سے مقررین کا خطاب۔ تفصیلات کے مطابق جماعت اسلامی پاکستان عمرکوٹ کے تحت ضلع بھر کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں عمرکوٹ، گلری، سمارو، پتھورو سمیت دیگر مہنگائی کے خلاف ریلیاں نکالی گئیں۔ پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ کنری پریس کلب کے سامنے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے نوید احمد منصوری، طلائی صدر علم خدمت فاؤنڈیشن عمرکوٹ، ابو معاذ، امیر جماعت اسلامی کنری نے کہا کہ آئی پیز کے سربراہ وفاقی حکومت میں شامل ہمارے منتخب نمائندے عوام کا خون چوسنے میں مصروف ہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے آئے روز آئی پی پیز معاہدے ختم کرنے کے دعوے کیے جاتے ہیں، مگر بجلی کی قیمتوں میں کمی نہیں آ رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں اس وقت مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ غریب عوام فاقہ کشی اور خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ انہوں نے وفاقی حکومت سے آئی پی پیز معاہدے ختم کرنے، مہنگائی میں کمی لانے اور ناجائز ٹیکسز ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ ڈاکٹر لال واگانی، ڈویژنل بیورو چیف۔ کینال نامنظور، شرکتی نامنظور، نعرہ تکبیر۔ آج پورے پاکستان کے اندر امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی کال پر مہنگی بجلی، ظالمانہ ٹیکسیز، سلیب ٹیکسیز اور آئی پی پیز، ان کے خلاف پورے ملک کے اندر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ یہ جدوجہد ہماری ایک لمبے عرصے سے جاری ہے۔ اسی کے سلسلے میں جماعت اسلامی پاکستان نے 15 دن کا دھرنا دیا تھا لاہور میں، اسلام آباد میں، پنڈی میں۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ عوام کو ریلیف دیا جائے اور جو یہ ٹیکسز کی صورت میں ناجائز بل وصول کیے جاتے ہیں انہیں ختم کیے جائے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب کو کہ جنہوں نے ہمیں آئی پی پیز کے بارے میں شعور دیا، ورنہ حکومت تو کہتی تھی کہ آئی پی پیز کو چھیڑنا بھی نہیں ہے، آئی پی پیز سے معاہدے ختم نہیں ہو سکتے، آئی پی پیز یہ ہے وہ ہے، عوام کو ایک خوف اور ہراس میں رکھا ہوا تھا۔ تو امیر جماعت اسلامی پاکستان نے پورے پاکستان کے عوام کو شعور دیا کہ یہ آئی پی پیز کوئی اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے، کہ بلا نہیں ہے۔ آخر جب وہ ساری چیزیں منظر عام پر آئی تو پتہ یہ چلا کہ ہماری 80% آئی پی پیز میں ہمارے حکومتی لوگ ہی شامل ہیں، جو ایوانوں میں بیٹھتے ہیں اور عوام کا خون چوستے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، شرم کی بات ہے کہ ایک طرف تو غریب 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے اور یہ لوگ اسمبلیوں میں بیٹھ کر اپنے بلوں، اپنے قانون سازی اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، اسے پاس کرتے ہیں، اپنی تنخواہوں میں، اپنی مراد میں 140% اضافہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ حکومت وقت کے لیے جمع فکریہ بھی ہے، سوچنے کا مقام بھی ہے کہ پاکستان کے عوام کی حالت کیا ہے۔ ایک پنکھا، ایک بلب والے کا بل 5-5 ہزار روپے آ رہا ہے، غریب ہے، مزدور ہے، کسان ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جنہوں نے چھوڑی ہو، مزدور، دہاڑی دار، ہر چیز کو انہوں نے آگ لگا دی ہے۔ سندھ ہے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ دریا سندھ کے اوپر کس طریقے سے انہوں نے قبضہ ڈالا ہے کہ دریا سندھ کے اندر سے جو دریا سندھ کی عوام کا زمین کے وسائل ہے، ان کے جینے پینے کا ذریعہ ہے، ان کی زندگی کا ذریعہ ہے، اس کے اندر سے 6 کینال نکال کے اس کو آباد کر رہے ہیں۔ تو بابا یہ کہاں کا انصاف ہوتا ہے کہ آپ بسی بسیں صوبے کو، عوام کو، وہاں کے زراعت کو آپ تباہ برباد کر کے ریگستان کو آباد کرتے ہو۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وسائل پاکستان میں بہت ہیں الحمدللہ، لیکن وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا جائے، عوام کو ظالمانہ ٹیکسی سے نجات دلائی جائے، اور آئی پی پی سے معاہدے آئے دن اخبار میں آ رہا ہے اتنے معاہدے ختم ہو گئے، اتنے معاہدے ختم ہو گئے، تو اس کا عملی صورت جو بجلی کے بلوں میں نظر نہیں آ رہی۔ بجلی کے بل آج بھی اس طریقے سے آ رہے ہیں جیسے پہلے آ رہے تھے۔ اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بجلی کے بلوں میں کمی لائی جائے، مہنگائی میں کمی لائی جائے۔ جماعت اسلامی کی جدوجہد اور مزاحمت جاری رہے گی۔